واجب الاحترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے سارے ناظرین بخیریت ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سارے ناظرین کو، سامعین کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو خوشیاں عطا فرمائے اور اپنے امن اور امان اور حفظ میں رکھے۔ آج کا ہمارا درس قرآن کا اور درس حدیث کا جو ٹاپک اور عنوان اور موضوع ہے وہ ہے رمضان المبارک کی فضیلت۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے ناظرین کرام، اس کے لیے ہماری پکی تیاری اور پکی نیت ہونی چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جو آدمی روزہ رکھتا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، تو کیا ہے، روزہ کی وجہ سے وہ آدمی تقوی میں آ جاتا ہے، اور تقوی کا معنی ہے ہر گناہ سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ تو رمضان المبارک کا جو روزہ ہے اس میں انسان پورے تقوی میں آ جاتا ہے۔ مسلمان تو ویسے بھی تقوی میں رہتا ہے، لیکن کچھ کمی کباڑی، کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے یا شیاطین کے وسوسوں کی وجہ سے اور اس کا جو شر ہے اس کی وجہ سے کبھی کبھی بشریت کے تقاضے سے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ لیکن روزہ کے اندر مسلمان جو ہے، مسلمان مرد مسلمان عورت، تو اس وقت وہ مضبوط ایمان میں ہوتا ہے اور ہوتی ہے۔ کیوں؟ جب وہ روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، چاہے وہ علم والا بندہ ہو چاہے اس کا علم نہیں ہے، تو ناظرین کرام اس وقت وہ مضبوط ایمان میں اور اونچے درجے والے ایمان میں اس لیے رہتا ہے کہ دیکھیں، پہلے ایک مثال میں بیان کرتا ہوں کہ ایک آدمی کو روزہ ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، جب اس کو روزہ ہے تو روزے کے دوران سخت گرمی بھی ہے اور سخت پیاس بھی لگی ہوئی ہے، لیکن یہ ایک سادی مثال بیان کرتا ہوں، تو وہ آدمی کمرہ میں علیحدہ ہے، دروازہ بھی بند ہے، سامنے ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے۔ پہلے زمانے میں جیسے ٹھنڈے کھڑے تھے، آج کل تو فریج وغیرہ ہیں، فریزر ہیں، تو اس میں ٹھنڈا پانی بھی پڑا ہوا ہے، دوپہر کا وقت ہے، اسے روزہ ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے اس کمرے میں، تو وہ آدمی اس وقت پانی نہیں پیتا، پیاس بھی لگی ہے، کوئی پکڑنے والا بھی نہیں، کیوں نہیں؟ یہاں بند کمرے میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کو روزہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ایمان ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے تو نہیں پیتا نا، ٹھیک ہے، اس لیے تو نہیں پیتا کہ ادھر اس کا ایمان مضبوط ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین کی، جیسا کہ وہ کہتے ہیں مجھے روزہ ہے، اگر میں نے پانی پی لیا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس پر مجھے اللہ سزا دے گا، یہاں مجھے دیکھنے والا صرف اللہ ہے، تو یہ ایمان مضبوط ایمان ہے اس کا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ تو یہاں تقوی آ گیا، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، نہیں کرتی، تو سارا سال اسی طرح رہنا ہے مسلمان، کہ مسلمان مرد ہے، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، موقع بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن گناہ نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، یہاں مجھے پکڑنے والا، دیکھنے والا، منع کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی چیز مجھے مانے نہیں ہے اس گناہ سے، جو ہے نا، منع کرنے کے لیے، اس گناہ سے روکنے والی کوئی بھی چیز نہیں، انی اخاف اللہ، مانے ہے تو صرف اللہ کا خوف، اللہ مجھے دیکھ لو۔ تو ناظرین کرام، یہاں بھی حال یہی ہے، روزہ کے اندر بھی انسان مضبوط ایمان میں آ جاتا ہے، تو اس لیے تیاری کرنی چاہیے، ایک دن دو دن رہ گئے تو ہم تیار رہیں اور نیت بھی پکی رہے۔ پہلا رمضان کے بارے میں، یعنی پہلا دن جو ہے اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سنن ترمذی شریف میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، ترمذی شریف، اور جلد اول ہے، اور حدیث نمبر 1، چپٹر جو ہے وہ ابواب صوم، یعنی صوم کا چپٹر ہے، یعنی باب صوم ہے، روزہ رمضان المبارک کا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے روزے سے، جب پہلا روزہ شروع ہوتا ہے، پہلا رمضان شروع ہوتا ہے، اور یہ روایت ہے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان المبارک کی اول رات آتی ہے، اول لیلۃ من شہر رمضان، رمضان مبارک کی پہلی رات جب آتی ہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صفدت الشیاطین، تو باندھے جاتے ہیں سرکش شیاطین، باندھے جاتے ہیں
قید کیے جاتے ہیں شیاطین، ومردۃ الجن، اور بند کیے جاتے ہیں سرکش جنات۔ اب میں نے رات ایک پوسٹ پڑھی ہے ایک بھائی کی، نام میں نہیں لیتا، اس نے دیا تو کچھ جو پوسٹ دیا ہے کچھ حد تک تو ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی شیاطین جو ہیں وہ تو باندھے جاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں پھر بھی جو لوگ حرام خوری کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں، پہلے روزے کی لیل کہتے ہیں رات، تو اس رات پہلی رات سے صفدت الشیاطین، شیاطین سرکش شیاطین قید کیے جاتے ہیں، ومردۃ الجن، اور جن بھی بند کیے جاتے ہیں سرکش۔ تو میں نے رات ایک پوسٹ پڑھی اور میں ناظرین کو بتا رہا تھا کہ وہ ایک بھائی نے دی ہے، ادھر کا ہے، تو کچھ حد تک تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ شیاطین تو باندھے جاتے ہیں، وہ تو بدھے ہوئے ہیں، بند ہی ہوئے ہیں، یہ وقت لوگ حرام خوری کیوں کرے ہیں، شیطان تو بدھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا جواب ناظرین کرام واقعی سوال تو ہے، تو شیاطین جب باندھے جاتے ہیں تو پھر بھی رمضان مبارک میں حرام خوری شروع ہوتی ہے اور گناہ شروع ہوتے ہیں، تو پھر یہ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا جی، شیطان ایک کام پر انسان کو جو ہے نا کیا ہے عادی کر دیتا ہے، کیا ہے عادی کر دیتا ہے، تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، بس بھئی یہ میرا مرید ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب شیطان اس کے پاس ہے یا نہیں، یہ اس کی عادت بنی ہوئی ہے، تو یہ عادت ہے، بس شیاطین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایک آدمی کی غیر رمضان میں جو عادت بنی ہوئی ہے، تو پہلا جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی اور تقویٰ کا جو میں نے بیان کیا، اس میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جو ہے نا جیسے ہم رمضان المبارک میں تقویٰ میں رہتے ہیں کہ مرد مومن ہے یا مومنہ عورت ہے، تو اسی طرح سارا سال رہنا چاہیے۔ یہ ایمان کی ٹریننگ ہے، سال کے 12 مہینے میں ایک مہینہ رمضان مبارک کا، تو اس میں کیا ہے عادت، جو عادت ہوگی ٹھیک ہے تو ویسے ہی ہوگا، شیاطین نہیں ہے، ہم خود کرتے ہیں۔ تو آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النِّيرَانِ، ٹھیک ہے، اور بند کیے جاتے ہیں کیا ہے دروازے جہنم کے، اور وہ کھلتے نہیں ہیں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا باب، اور وہ باب جو ہے جہنم کا پھر اس رمضان شریف مہینے میں نہیں کھولا جاتا۔ آگے فرماتے ہیں فُتِحَتُ، وَفُتِحَتْ، اور کھولے جاتے ہیں ابواب الجنہ، جنت کے دروازے رمضان المبارک کے مہینے میں، اور وہ بند نہیں کیے جاتے۔ اور پھر اسی رات سے شروع ہوتا ہے، پہلی رات سے، وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک منادی آواز کرتا ہے، باعی الخیر، یا باعی الخیر، او خیر کا طلبگار، اچھی بات کا طلبگار، نیکی کا طلبگار، جنت کا طلبگار، اچھی زندگی کا طلبگار، الخیر ہے نا، یا باعی الخیر، جو لوگ خیر طلب کرتے ہیں، اچھائی طلب کرتے ہیں، مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہے وہ اس رات میں، کیا ہے اس رات میں وہ خیر طلب کرے، اور وہ شر سے پناہ مانگنے والا، شر سے بچنے والا، مصیبت سے بچنے والا، پریشانیوں سے بچنے والا، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات منادی آواز کرتا ہے، ایک فرشتہ آواز کرتا ہے کہ مانگو کہ تمہاری مصیبت دور ہو جائے، مانگو تم سے پریشانیاں دور ہو جائیں، تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں، مانگو یا باعی خیر، مانگو اللہ خیر تمہیں دے گا، اور شر سے بچنے والا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور اسی طرح ہر رات رمضان مبارک، ہر رات میں یہی آواز لگائی جاتی ہے، ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ یا باعی الخیر، او طلبگار خیر کا، اچھائی کا اور شر سے یعنی بچنے والا، مصیبتوں سے بچنے والا، تو مانگ اس رات۔ تو یہ رمضان المبارک کی کیا ہے وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات یہی حال ہوتا ہے، فرشتہ آواز کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بس 2 دن ہیں، 1 دن ہے، 2 دن ہے، تو انشاءاللہ ہم نیت کریں گے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے ٹھیک ہے، اس مہینے کے روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، ٹھیک ہے، توفیق دی ہے، ہم کہتے ہیں نا توفیق دے، اللہ نے اللہ سے فضل مانگے، کرم مانگے، مہربانی مانگے، رحم مانگے، لیکن توفیق تو اللہ نے ہمیں دی ہے نا، دنیا میں کتنے کام کرتے ہیں۔ تو رمضان مبارک کی پکی نیت کر لیں، اور اس میں قیام اللیل کریں، عبادات کریں، اللہ سے مانگیں اور بخشش طلب کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے جو روزے ہیں اور اس میں جو مغفرت ہے اور وہاں دعائیں اور عبادات جو ہیں، اللہ رب العالمین
ہمیں قبول فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے عبادات کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو